لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ چور چکا چودھری تے ہنڈی رن پردھان۔ ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے علماء کرام سے خطاب فرمایا، اور وزیر اعلیٰ نے بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ درد دل تھا یا نہیں تھا یہ تو سننے والے ہی سن کر اور دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہی تھی کہ گھر اجڑ گئے، پولیس والے شہید ہو گئے، رینجرز پر حملہ ہوا، رینجرز والے شہید ہو گئے، اور میرا دل اس پر بڑا ہی دکھی ہوا، مجھے بڑی اس بات کی تکلیف ہوئی اور میرا دل پسیج گیا۔ اور یہ بھی ایک مرتبہ جب یہ کرسمس تھا تو وہاں کرسمس پہ خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں بچپن میں مشنری اسکول میں پڑھتی رہی ہوں، اور جب علماء سے خطاب کیا تو وہاں کہہ رہی تھی کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب میلاد کا جلوس گزرتا تھا تو ہم اس پر پھول پھینکتے تھے۔ پتہ نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ مشورے کون دیتا ہے کہ جب علماء کے پاس آئیں تو کہا کہ ہم میلاد کے جلوس پر پھول پھینکتے تھے، جب وہ کرسمس پہ گئیں تو کہا کہ میں مشنری اسکول میں پڑھتی رہی ہوں۔ اب کوئی کہیں یہ مشورہ نہ دے دے کہ وہ جناب کرسچینوں کے ساتھ بھی یکجہتی کر لی، علماء کے ساتھ بھی یکجہتی کر لی، جو پذیرائی چاہیے تھی وہ تو مل نہ سکی۔ تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ محترمہ کا دل وہاں تو پسیج گیا جہاں کوئی شہید ہی نہیں ہوا، وہاں تو محترمہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھئی کوئی کیوں پولیس پر حملہ کرے گا، کوئی کیوں رینجر پر حملہ کرے گا، کسی کو کیا ضرورت ہے؟ بھئی رینجر پر حملہ کرنے کا کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ اچھا جو ہوا ہی نہیں اس پر تو وزیر اعلیٰ کا دل پسیج گیا اور بڑی پریشان ہو گئی اور بڑی ان کو ٹینشن ہوئی۔ آپ سب لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اکثر لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان کس احترام کے ساتھ رینجرز والوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ ہے وہ رینجر کے لوگ جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا ہے، اب یہ ہمارے اثار میں ہے، اور ہمارے قائدین کا ظرف دیکھیں کہ وہ پرامن طریقے سے ان کو محفوظ پناہ دے رہے ہیں۔ ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائے۔ یہ اس کے سر پہ گولی لگی تھی اور یہ انہی کو بچانے کے لیے اب سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارے قائدین کا ظرف ہے۔ اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی جس میں پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے سے ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمیں کسی نے کھانا تک نہیں پہنچایا، اور تحریک لبیک والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا دیا۔ گجرات سے آئے ہیں، 2 دن پہلے گجرات میں جو کھانا لے کے ہمارے پاس پہنچے ہیں، 24-48 گھنٹوں کے بعد وہ ٹی ایل پی والے پہنچے تھے۔ 48 گھنٹوں بعد پہلا جو ہم نے لقمہ کھایا وہ ٹی ایل پی پہ کھایا ہے۔ رینجر والے ہوں یا پولیس والے ہوں، یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں، ہم ان کے ہیں، یہ ہمارے ہیں، تو بھائی ان کے ساتھ کیوں کوئی ان پر حملہ کرے گا یا کیوں کوئی ایسا معاملہ کرے گا؟ اچھا جہاں کچھ ہوا ہی نہیں وہاں تو محترمہ کا دل بہت پریشان ہوا، اور جہاں مرید کے میں 1000 سے اوپر لاشیں گرا دیں، پھر وہ لاشیں جلا دیں، پھر وہ لاشیں چھپا دیں، وہاں تو دل پریشان نہیں ہوا۔ اچھا یہ جو مرید کے میں جو فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جا رہے تھے، کیا یہ کوئی ہندوستان سے آئے تھے؟ ہاں اگر ہندوستان سے آئے ہوتے تو محترمہ کیوں ہی ان پر گولی چلواتی، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تو محترمہ کی بھی اچھے مراسم ہے اور ان کے ابا جی کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ چونکہ محب وطن تھے اور پاکستان سے پیار کرنے والے تھے، یہ حضور کی عزت و عظمت کے گن گانے والے تھے، تو محترمہ نے تو ان پر حملہ کروا دیا اور آرڈر دے دیا سیدھی گولی چلانے کا۔ اور یہاں جب لاشیں گریں، لاشیں جلائی گئیں، لاشیں چھپائی گئیں، یہاں تو دل پریشان نہیں ہوا۔ اور پھر وہ سید زادیاں
جو اپنے بھائی کا لاشا لینے کے لیے گئی تھی، وہ لاش بھی اغوا کر لی گئی۔ ان سید زادیوں کو جو آل نبی اولاد علی ہیں ان کو بھی اغوا کر لیا گیا، اور مرد پولیس والوں سے ان پر تشدد کروایا گیا، اتنا تشدد کہ ایک سید زادی وہ حاملہ تھی، مرد پولیس اہلکاروں کے تشدد سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ یزید بھی قبر میں شرما رہا ہوگا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں سیدوں پر اس نے ظلم کیا ہے، یہ تو کوئی میرا ریکارڈ توڑنے والے بھی آ گئے۔ تو محترمہ، جب اس آل نبی اولاد علی پر تشدد ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کا دل پریشان نہیں ہوا؟ میں سوچ رہا تھا کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو نا، لوگوں کے سامنے آ کے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ شرم تو ضرور محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، پردے کے پیچھے اس کا کردار جیسا بھی ہو، ہم کسی کی ذاتی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مینا خان نے یا شفیع جان نے جو بات پنجاب اسمبلی میں کہی ہے وہ بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ کسی کا ذاتی کردار کیسا بھی ہو، اس کی ہم بات نہیں کرتے، اس پر ہم اس کی بات نہیں کرتے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ محترمہ، انسان کو اتنا بھی شرم و حیا سے عاری نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار جھوٹ بولے اور کہے جناب یہ اسلام کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ محترمہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اپنے مسلمان بھائی جن پر ظلم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کے حق میں آواز اٹھانا یہ کب سے دہشت گردی ٹھہرا؟ یہ کب سے دہشت گردی ہو گیا؟ اور آپ تو بڑی نرم دل کی عورت ہے نا، بڑا نرم دل ہے آپ کا دل پسیج گیا، آپ بڑی پریشان ہو گئی۔ ہاں، آپ اتنی نیک عورت ہیں، اتنی اللہ والی عورت ہیں کہ آپ کا خاوند آپ سے اتنا پریشان ہے کہ وہ بیچارہ دعائیں کر رہا ہے۔ مجھے تو کوئی بتا رہا تھا کہ آپ جناب اس کا جہاں چاہتی ہیں پکڑ کے اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہیں، اور وہ بیچارہ دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ کو غازی ممتاز قادری بھیج دے، یا اللہ کو غازی ممتاز قادری بھیج دے۔ وہ بیچارہ ڈرتا ہوا تمہارے مرنے کی دعا تو نہیں کرتا، لیکن یہ دعا وہ ضرور کر رہا ہے، یا اللہ کوئی ممتاز قادری بھیج دے۔ علماء کے سامنے یہ جو تقریر آئی ہوتی ہے نا محترمہ، آپ اس سے اجتناب کریں۔ ہم کسی کی ذاتی لائف پر تو نہیں جاتے، لیکن یہ علماء کرام ہی آپ کو بتا سکتے ہیں جن میں آپ خطاب کرتی ہیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کو بگاڑے، لاکھوں روپیہ لگا کے اپنی من مرضی کے مطابق بنوائے، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کون مشورہ دیتا ہے کہ آپ اتنے دھڑلے سے جھوٹ بولتی ہیں کہ لفظ جھوٹ بھی وہاں پر شرما جاتا ہے۔ اور آپ جو علماء کے سامنے کہتی ہے نا کہ دکھاؤ مجھے لاشیں کہاں ہیں، اب تو سوشل میڈیا پہ ہر ایک نے دیکھ لی لاشیں، ہر ایک کو نظر بھی آ گئیں، ہر ایک نے لاشیں تو دیکھ لی، لاشیں تو نظر آ گئیں، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی۔ محترمہ، آپ کا خاندان تو وہ خاندان ہے جو مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کا یار ہے اور پاکستان کا غدار ہے۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ جناب کا والد نواز شریف جب چوری کے پیسوں سے لندن میں فلیٹ خرید کر واپس آیا اور وہ مینار پاکستان میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ یہ وہی نواز شریف ہے کہ جب برسر اقتدار تھا، جب یہ وزیر اعظم تھا اور اس کا بھائی وزیر اعلیٰ تھا، تو اس وقت انہوں نے مسجد کے 4 سپیکروں میں اذان دینے پر پابندی لگائی کہ 4 سپیکروں میں اذان نہیں ہوگی، 1 سپیکر میں اذان ہوگی۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں غازی ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی، یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں ختم نبوت کے پہرے داروں پر فیض آباد میں گولی چلا کر لاشیں گرائی گئیں، یہ وہی نواز شریف ہے جس کے دور میں کرکٹ کے لیے مسجدوں کو تالے لگائے گئے، اور جب اس کی بیٹی برسر اقتدار آئی، اس ظالم کی بیٹی جب برسر اقتدار آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کا ریکارڈ توڑوں گی۔ اس نے کیا کیا؟ 8 سے اوپر لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کر مریدکے میں شہید کر دیا، لاشیں جلا دیں، لاشیں غائب کر دیں،
اور سینکڑوں کی تعداد میں مساجد اور مدارس کو سیل کر دیا، وہاں اللہ اکبر کی آواز بلند کر دی، وہاں جو اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا بند کر دیا، علماء کے گھر لوٹ لیے، مشائخ کے گھر لوٹ لیے، کاروبار سیل کر دیے، اور صرف یہیں تک نہیں رکی۔ آج بھی دیکھ لیں مسجد رحمت للعالمین، آج بھی اس کو تالا لگا ہوا ہے، اذان نہیں ہوتی، جماعت نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 14 سال کے جو وہاں آ کے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے قرآن کی آواز گونجتی تھی، اذان کی آواز تم نے بند کی، قرآن کی آواز تم نے بند کی، نماز جمعہ تم نے ختم کی، مسجد میں نمازوں پر پابندی تم نے لگا دی، اب بھی مسجد رحمت للعالمین سیل ہے، اور اس پر تو تمہارا دل پریشان نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ میں مفتیان کرام، زینت العلماء، فخر العلماء، مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی مریب الرحمان صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی راغب نعیمی صاحب، اور دیگر علماء کرام، اور خصوصاً وہ جو محترمہ کی نشست میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان تمام علماء کرام کی خدمت میں ایک لیٹر روانہ کر رہا ہوں، جس میں میں نے اپنے درد دل کو بیان کیا ہے، اور میں علماء سے یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی محترمہ کو سمجھائیں، تبلیغ کریں کہ انہوں نے شہداء کی لاشیں تو آج تک واپس نہیں دی، کم از کم شہداء کے ورثاء کے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکیں۔ اور محترمہ آپ سے رہنمائی مانگتی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے رہنمائی مانگتی ہیں، تو آپ ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کو تبلیغ کریں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور مقتدر علماء کو سامنے بٹھا کر پھر بار بار جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور علماء کو، مشائخ کو، سادات کو اٹھا کے بے گناہ بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال دینا، اور اتنا تشدد کرنا کہ جناب تھانوں اور جیلوں سے لاشیں آ رہی ہوں، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جو گفتگو کی ہے، اس سے شہداء کے ورثاء کے دل دکھے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج علماء ذی وقار کے سامنے وہ اپنے جھوٹ پر شرمندہ ہوتی اور کہتی کہ میں نے غلط بیانی کی تھی، میں شہداء کی لاشیں واپس دے رہی ہوں، میں زخمیوں کو ان کے حوالے کر رہی ہوں، اور جو سارے کے سارے بے گناہ میں نے قید کیے ہوئے ہیں میں ان کی بھی رہائی کا اعلان کرتی ہوں۔ لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ شرم آتی کیسے؟ شرم تو اسے آتی ہے جس کے اندر ہو، اور جس کے اندر ہو ہی نہیں اسے شرم کہاں سے آئے؟ بلکہ جس طریقے اور جس انداز سے گفتگو کی ہے، یہ ایک طریقے سے ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ میں آج اس لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ شاید کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے اور وہ آئندہ علماء کے کہنے پر، اپنے کیے پر معافی مانگ لیں۔ میں نے بہت دھیمے لہجے میں بات کی ہے کہ شاید لہجے کی نرمی کسی کے دل پر اثر کر جائے، اور فلسطین کے مسلمان آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ خدا را اپنے ان مسلمان بھائیوں کا دست و بازو بنیے، اور کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا کہ ایسا داغ لگے جس کو ہماری نسلیں بھی دھو نہ سکیں۔ مینا خان ہو یا شفیع جان ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہاں، لیکن جو بات انہوں نے کی، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور پنجاب حکومت کا جو ان کے ساتھ رویہ رہا، یہ بھی کوئی قابل تعریف رویہ نہیں ہے کہ جو ہی وہ پنجاب میں داخل ہوئے ہر قیام و طعام بند ہے، نہ وہ وہاں چائے پی سکتے ہیں، نہ وہاں ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں، بلکہ ایک جگہ پہ وہ کارکنان شور کر رہے تھے کہ ہم نے محسن نقوی کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ الفاظ بھی انہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، کسی کا نام یوں نہیں بگاڑنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی قابل مذمت ہے کہ جناب قیام و طعام پہ پولیس لگا دی جائے اور کہیں رکنے نہ دیا جائے، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، اور جس ہوٹل سے وہ کھانا کھائیں اس ہوٹل کا لائسنس ہی کینسل کر دیا جائے، اور اگر وہ لاہور کے اندر
کھانا کھانے کے لیے جائیں تو پوری مارکیٹ ہی بند کر دی جائے، لائٹیں بجھا دی جائیں. بھائی یہ کون سی جمہوریت ہے اور یہ کون سا مہمانوں کا استقبال ہے؟ پنجاب حکومت کا یہ رویہ بھی کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. اور جو تم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کیا یہ بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، انتہائی قابل مذمت ہے. جو تم نے سہیل افریدی کے ساتھ رویہ روا رکھا کسی بھی جمہوری ملک کو یہ کبھی بھی زیب نہیں دیتا. اور جو تم نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ کیا کہ جب وہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، ان پر گندا پانی پھینکا، تو میں وہ جو علماء کرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن سے وہ مشورہ مانگتی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ضرور اس کو سمجھائیں کہ قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کا کتنا گناہ ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس طرف بھی اس کی توجہ دلوائیں. جب آپ لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان تو مقبول ہوتی جا رہی ہے اور سعد حسین رضوی مقبول ترین لیڈر بن چکا ہے، اس کے ہر جلسے میں لکھوں کھا لوگ ہوتے ہیں، دنیا ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، تو تم نے پھر تحریک لبیک کے ساتھ سعد رضوی کی اس جماعت کے ساتھ یہ ظلم کیا. اور پھر 13 اکتوبر سے لے کر آج تک تم سعد رضوی کو ہر جبر استعمال کرنے کے باوجود ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے. دنیا جانتی ہے کہ ایجنسیوں کی تحویل میں رہ کر اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی میں دونوں ہاتھوں سے تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آج بھی تیرا پیغام ہر ظالم کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے اور احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. ان قریب انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی جماعت مودی کی یار ہے، پاکستان کی غدار ہے، اور ایسی جماعت کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ مل کر آواز اٹھائیں کہ اس جماعت کو پاکستان میں کل عدم ہونا چاہیے. فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.